عنقریب ہمیشہ ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونے والی ہے، لیکن انسان ہے کہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، تیاری نہیں کر رہا۔ اگر تم سوچ کو بڑا، رب پر توکل اور کردار کا عالی نہ بنا سکے تو مطلب اپنے حق انسان ہونے کا حق ادا نہ کر سکے۔ کیا مزارات میں مدفون اللہ کے ولی عورتوں اور ہجڑوں کے ناچ دیکھ کر اللہ کے ولی بنے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر مزارات پر کیا ہو رہا ہے؟ سیاست دین کا اہم حصہ ہے۔ ہر فرد کو سیاست کی سمجھ ہونی چاہیے تاکہ وہ سیاسی طاقت کے ذریعے مظلوم کی حمایت، حق کے پرچم کو بلند اور باطل قوتوں کو سرنگوں کر سکے۔ جہاں دشمن ہیں وہاں دوست بھی ہوتے ہیں۔ اپنے کچھ رازداروں کو دل کی باتیں سنایا کرو تاکہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ اسباب نہ پہلے کبھی مکمل تھے نہ کبھی ہوں گے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے کامیاب وہی ہوتا ہے۔ لڑکیاں اگر بیہودہ لباس پہن رہی ہیں تو کسی اور کو نقصان نہیں دے رہیں، اپنی ہی جنت خراب کر رہی ہیں۔ کہیں تمہارا اکاؤنٹ آخرت کے اعمال سے خالی تو نہیں ہے؟ کیا تمہارے اکاؤنٹ میں سجدے ہیں، ایمان ہے، صدقہ ہے، اخلاص ہے، تبلیغ ہے، انسانیت کا احساس اور اخلاق ہیں، روزے ہیں؟ سوچئے گا ضرور آپ آخرت کے لحاظ سے کس پوزیشن پر ہیں۔ اسلام دراصل اپنے آپ کو خدا کی راہ میں انویسٹ کرنے کا نام ہے جس کا بدلہ جنت ہے، اور یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے جس کے بدلے میں بے شمار اور لازوال نعمتیں ملنے والی ہیں۔ بے شک دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہیں۔ آپ کتنے بھی دولت مند، شہرت یافتہ بن جائیں، پھر بھی آپ کی زندگی میں مسائل رہیں گے۔ نجات صرف اسلام میں ہے جس سے آپ کو جنت ملے گی جہاں ہر خوشی ہوگی۔ نااہل کو پاور دینا اور منصب دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر ایسے لوگ ظالم بن کر فیصلہ کرتے ہیں اور نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ لوگوں کی گالیاں، بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں پریشانی کی بات نہیں، بلکہ ایک کریڈٹ ہے جسے تم قیامت میں کیش کرو گے، یعنی ان بد اخلاقیوں کے بدلے تم ان کی نیکیاں لو گے۔